بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ 1948 سے پہلے اسرائیل کا نام و نشان تک نہیں تھا، اتنے کم عرصے میں اتنا طاقتور ملک کیسے بن گیا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ان کے بیہائنڈ اے بیک صہیونی یہودیوں کا جو بہت بڑا پلان ہے، دی گریٹر اسرائیل، یہ ہے کیا اور یہ پلان کب بنایا گیا اور اس پلان میں کیا کیا شامل ہے، وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ دی گریٹر اسرائیل ہے۔ اس میں عرب کنٹریز میں سعودی عرب، مصر، عراق، لبنان اور یہ جو جتنے بھی مسلم کنٹریز آس پاس ہے یہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اب یہ پلان ہے کیا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 96 اور 97 میں دی گریٹر اسرائیل صہیونی یہودیوں کی طرف سے یہ ایک منصوبہ بنایا گیا اور ان منصوبوں پہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے یہ جتنے بھی علاقے یہ مسلمانوں کے پاس تھے، اب ان کے پاس مال و دولت تو بہت زیادہ تھی، لیکن ان کے پاس ریئل اسٹیٹ پاور نہیں تھی کہ وہ کسی بھی ملک پہ قبضہ کر سکتے ہیں یا اپنی پاپولیشن وہاں پہ آباد کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے دی گریٹر اسرائیل کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اب عیسائیوں کے پاس اس وقت ریئل اسٹیٹ پاور تھی تو انہوں نے آپس میں مل کے مسلمانوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور یہ کامیاب ہو گئے۔ اب ان کا نیکسٹ قدم تھا کہ کیسے ہم فلسطین کے جتنے بھی علاقے ہیں ان میں یہودیوں کو بسانا شروع کر دے۔ 1917 میں برطانیہ نے یہودیوں کو یہاں پہ بسنے کی اجازت دی، تب اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے۔ ان کے یہی پلان تھا کہ ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ دنیا کے جتنے بھی یہودی ہیں کہ ہم ان کو گائیڈ کرے اور وہ فلسطین کے جتنے بھی علاقے ہیں ان میں بسنا شروع کر دے۔ جب ان کی پاپولیشن، جب آبادی بڑھ جائے گی تب ہم جو ہے ایک اسرائیل کا سٹارٹ کریں گے، اسرائیل جو ملک ہے اس کا آغاز کریں گے۔ یہودیوں کی آبادی بڑھتی گئی، اس کے بعد 1948 میں یہودیوں نے ایک الگ ملک کا مطالبہ کر دیا، اس کا نام اسرائیل رکھ دیا۔ اب اسرائیل UN کے اور بہت سارے یورپ کنٹریز نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک باقاعدہ ملک بن گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ فلسطین کی جتنی بھی زمین ہے اس کو ڈیوائیڈ کر کے 44% حصہ اسرائیل کو دیا گیا اور باقی 48% جو ہے وہ فلسطین کے پاس رہ گیا۔ اس کے جو بچا 8% جو ہے وہ UN نے اپنے پاس رکھ دیا۔ یہاں سے دی گریٹر اسرائیل کا فرسٹ پوائنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ آہستہ آہستہ سلولی اپنی طاقت کو بڑھاتے ہوئے اور اپنی جو معاشی حالات کو بہتر کرتے ہوئے اور اس کے جنگی جتنے بھی ساز و سامان ہیں ان پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اپنے دفاعی نظام اتنا مضبوط کیا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ ہم دی گریٹر اسرائیل کو ہم نے مکمل کرنے کے لیے دفاعی نظام اتنے مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہمارا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد جو ان کا پلان شروع کر دیا۔ اب اگر آپ کرنٹ سچویشن میں دیکھیں، 70 سال بعد آپ کی سچویشن دیکھیں تو صرف 12% فلسطین کا رہ گیا ہے، باقی جو ہے 88% جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ ہم چاہتا تھا کہ باہر سے لوگ آکے اپنی تعداد بڑھا کے وہ اپنا الگ ملک بنائے۔ اس کے بعد آج تک فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بہت ساری جھڑپیں ہوئی ہیں اور 1967 میں باقاعدہ عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد عرب کنٹریز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عرب کنٹریز جنگ نہیں جیت سکے، اس کے پیچھے اسرائیل کی ایک مضبوط دفاعی نظام تھا۔ اس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ 1948 میں فلسطین کہاں پہ تھا اور آج جو کرنٹ سچویشن ہے فلسطین کتنا رہ گیا، صرف 12% رہ گیا۔ اب جب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان حال ہی میں جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، اس جنگ سے اسرائیل کو ایک بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کو دی گریٹر اسرائیل کے لیے ان کے لیے ایک اور راستہ ہموار ہو گیا۔ اسرائیل اور فلسطین کی سچویشن کو دیکھ کر ماہرین آپ یہ کہتے ہیں کہ 2025 تک فلسطین کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ پورا جو جتنے بھی علاقے ہیں فلسطین کے یہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہوں گے۔ اب دی گریٹر اسرائیل کا پلان ہے کیا، میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ان کے یہی پلان ہے کہ دی گریٹر اسرائیل کے بہت سارے مراحل تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اب جو نیکسٹ 4 بڑے مراحل ہیں وہ بچے ہیں۔ ان میں جو اب دوسرا ان کا مراحل یہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے تیسری جنگ شروع کرنی ہے۔ جب تیسری عالمی جنگ سٹارٹ ہوگی اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ فلسطین کے جتنے بھی علاقے فلسطین کے ہیں ان پہ قبضہ کرنے کے بعد فلسطین کے نام و نشان تک مٹانا، یہ ان کا نیکسٹ مراحل ہے۔ اس کے بعد دوسرا ان کا جو بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے۔ ان کا تیسرے نمبر پر سب سے بڑا پلان کہ مسجد نبوی کو قبضہ کریں گے۔ مسجد نبوی یہ اپنے لیے ایک مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ اب ان کا چوتھا اور لاسٹ پوائنٹ یہ دی گریٹر اسرائیل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے عرب کنٹریز کے جتنے بھی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، یہ سیریا ہے، عراق ہے اور بہت ساری یہ جو آس پاس جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کے بہت سارے علاقوں پہ یہ قبضہ کریں گے۔ قبضہ کرنے کے بعد یہ جو جتنا آپ کو ایک میپ نظر آ رہا ہے، اس میپ کو آپ سمجھیں گے، یہ جتنے بھی علاقے مسلم کنٹریز کے انہوں نے شامل کیے دی گریٹر اسرائیل میں، اس کے بعد جو ہے یہ دی گریٹر اسرائیل کمپلیٹ ہو جائے گا۔
یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ ریزن ہے، اور دا گریٹر اسرائیل کی اصل میں کیا تھا میں نے آپ کو بتایا. آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ دا گریٹر اسرائیل ایک ایسا منصوبہ ہے کہ وہ آنے والے وقت میں یہ بہت سارے مراحل وہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. گریٹر اسرائیل صہیونی یہودیوں کا بہت بڑا پلان جو میں نے آپ کو بتایا. اب یہ سب جو پلان ہے ان کو اگر دیکھیں آپ، عرب کنٹریز کے جتنے بھی ممالک ان کو بخوبی وہ ان چیز سے واقف ہیں کہ دا گریٹر اسرائیل میں ان کے بہت سارے ممالک آتے ہیں. لیکن اب آنے والے وقت بتایا گیا کہ عرب کنٹریز بلکہ مسلمان کنٹریز جو اسرائیل کے آس پاس ہیں ان کے پاس کیا پلان ہے، کیا وہ اس پلان کو روک پائیں گے یا ان کے پاس کیا پلان ہے، وہ تو آنے والے وقت بتائے گا. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.